حکومت اور سلطنت حق تعالیٰ کے مقدسوں کی امت کو بخشی جائے گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب 7واں باب 15ویں سے 27ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت مجھ دانیال کی روح مجھ میں غمگین ہوئی اور میرے دماغی رویتوں نے مجھے بے قرار کر دیا۔ تو میں ان میں سے ایک کے پاس گیا جو پاس ہی کھڑے تھے اور ان تمام باتوں کی حقیقت پوچھی، تو اس نے مجھے بتایا، ان امور کی تعبیر مجھ سے بیان کی، اور یہ 4 بڑے بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر بھرپا ہوں گے، پھر حق تعالیٰ کے مقدسین سلطنت لے لیں گے اور ابد تک بلکہ ابدالآباد تک اس کے مالک ہوں گے۔ تب میں نے چوتھے حیوان کی حقیقت جاننے کی خواہش کی جو باقیوں سے مختلف تھا اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور باقی ماندوں کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور اس کے سر کے 10 سینگوں کی حقیقت اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور جس کے منہ سے تکبر کی باتیں نکلتی تھیں اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ رعب دار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسین سے جنگ کرتا تھا اور ان پر غالب آتا تھا۔ اس وقت تک قدیم الایام آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسین کا انصاف کیا گیا اور میعاد آ پہنچی کہ مقدسین سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے یوں کہا کہ چوتھا حیوان زمین پر چوتھی سلطنت ہے، اور وہ باقی مملکتوں سے مختلف ہوگی، اور وہ تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑے گی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں بھرپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور بھرپا ہوگا جو پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو پست کرے گا اور حق تعالیٰ کی مخالفت میں باتیں بولے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو دکھ دے گا اور کسد کرے گا کہ عیدوں اور شریعت کو تبدیل کر دے، اور وہ 1 زمانہ اور 2 زمانوں اور نصف زمانے تک اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ تب ارباب عدالت بیٹھیں گے اور اس کا اختیار اس سے لے لیا جائے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوں۔ لیکن تمام آسمان کے نیچے کی مملکتوں کی حکومت اور سلطنت اور عظمت حق تعالیٰ کے مقدسوں کی امت کو بخشی جائے گی، اور اس کی مملکت ابدی مملکت ہوگی، اور تمام ممالک اس کی خدمت اور اطاعت کریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور دانیال نبی کی کتاب 3 باب جماعتی جواب۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے بنی آدم خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے اسرائیل خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے خداوند کے کاہنوں خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے خداوند کے خادموں خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے صادقوں کی روحوں اور جانوں خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے عابدوں اور دل کے حلیموں خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 34ویں سے 36ویں آیت۔ جاگتے رہو اور طاقت کے لیے دعا کرتے رہو کہ ہونے والے واقعات سے بچ جاؤ۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور اس زندگی کے فکروں سے سست ہوں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ وہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا۔ اس واسطے جاگتے رہو
اور ہر وقت دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔